بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 32 ہے، اور اب ہم اس میں سورہ لہب کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کو دیکھیں گے۔ اس کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا۔ تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کو یہاں پہ قرآن میں ابی لہب کا ہے، وہ تب اور وہ ہلاک ہوا۔ وہ اور تب کے مطلب ہے ہلاک ہونا۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو تھوڑی سی تفصیل ہے یہ معارف القرآن سے لیے۔ ید کے اصلی معنی ہاتھ کے ہیں، چونکہ انسان کے سب کاموں میں بڑا دخل ہاتھوں کو ہے، اس لیے کسی شخص کی ذات اور نفس کو ید سے تعبیر کر دیتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے بما قدمت یدا کا۔ اور بہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابو لہب نے ایک روز لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد فلاں فلاں کام ہوں گے، پھر اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ ان ہاتھوں میں ان چیزوں سے کچھ بھی آیا نہیں، پھر اپنے ہاتھوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا یعنی تم برباد ہو جاؤ، میں تمہارے اندر ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں دیکھتا جن کے ہونے کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں۔ اس کی مناسبت سے قرآن کریم نے ہلاکت کو ہاتھوں کی طرف منسوب کیا ہے۔ تب تباب سے مشتق ہے، جس کے معنی ہلاک اور برباد۔ اس آیت میں پہلا جملہ تبت یدا ابی لہب بطور بددعا کے ہے، یعنی ابو لہب ہلاک ہو جائے، اور دوسرا جملہ یعنی وہ تب جملہ خبریہ ہے، گویا بددعا کے ساتھ اس کا اثر بھی بتلا دیا ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ ارشاد فرمایا گیا کیونکہ جس وقت ابو لہب نے آپ کی شان میں تبن کہا تو مسلمانوں کے دل کی خواہش تھی کہ وہ اس کے لیے بددعا کریں۔ حق تعالیٰ نے گویا ان کے دل کی بات خود فرما دی اور ساتھ ہی یہ خبر بھی دے دی کہ یہ بددعا اس کو لگ بھی گئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ قرآن نے اس کی ہلاکت و بربادی کی خبر جو پہلے ہی دے دی تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ واقعہ بدر کے 7 روز بعد اس کے تعاون کی گلٹی نکلی جس کو عرب عدسہ کہتے ہیں۔ مرض دوسروں کو لگ جانے کے خوف سے سب گھر والوں نے اس کو الگ ڈال دیا، یہاں تک کہ اسی بے کسی کی حالت میں مر گیا، اور 3 روز تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی۔ جب سڑنے لگا تو مزدوروں سے اٹھوا کر دبوا دیا، انہوں نے ایک گڑھا کھود کر ایک لکڑی سے اس کی لاش کو گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر سے پتھر بھر دیے۔ اب ہم تھوڑی سی تفصیل اس کی تفسیر مظہری میں دیکھتے ہیں۔ تباب ایسے نقصان کو کہتے ہیں جو ہلاکت کی طرف لے جائے۔ یدا ابی لہب سے مراد اس کی ذات ہے، جس طرف اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ ہاتھوں کی خصوصی طور پر اس لیے ذکر کیا کیونکہ اس نے پتھر اٹھایا تھا تاکہ آپ کو مارے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مراد دنیا اور آخرت ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اس سے مراد مال اور اقتدار ہے، کیونکہ یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ فلاں کم مال والا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لہب کو ہا کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے، جبکہ باقی قرآن نے ہا کو فتحہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس کا نام عبدالعزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ مقاتل رحمۃ اللہ نے کہا کہ ابو لہب اس کی کنیت تھی، اس کی وجہ اس کا حسن اور چہرے کا چمکدار ہونا ہے۔ یہاں اس کی کنیت ذکر کی کیونکہ اس کا نام لینا ناپسند کیا گیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ جہنمی تھا اور اس کی کنیت اس کے حال کے موافق اور ذات لہب کے ہم وزن تھی۔ وہ تب کے الفاظ سے خبر کے بعد خبر دی جا رہی ہے۔ مقصود تاکید بیان کرنا ہے کہ یا پہلا کلمہ دعایا ہے اور دوسرا خبر ہے۔ ماضی کے ساتھ اس لیے تعبیر کیا کیونکہ اس کا وقوع ہونا یقینی تھا، یعنی کہ وہ تب جو ہے یہاں پر لفظ جو ہے یہ ماضی کا ہے، وہ ہلاک ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں پہ جب یہ آیت آئی تھی اس وقت وہ ہلاک نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے ہم کسی چیز کا ہونے کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کوئی انسان کو ہم غلط کام کرتے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس اب یہ تو مارا گیا سے مراد یہ یعنی کہ اب اس کا انجام برا ہونے والا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہ ہلاک ہوا سے مراد یعنی کہ جو کچھ اس نے کیا تھا ابو لہب نے، اب اس کی ہلاکت یقینی تھی، اس لیے کہا کہ وہ ہلاک ہوا۔
ارشاد تفسیر ابن کثیر میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تبت اس کے لیے بد دعا ہے اور تب خبر ہے، یعنی کہ اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ تبت میں اس کے ذریعے بد دعا دی گئی ہے اور وہ تب کے ذریعے اس بد دعا کے پورا ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ یہ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس کا نام عبدالعزیٰ بن عبد المطلب تھا، کنیت ابو عتبہ تھی۔ اس کے چہرے کی چمک کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا اور آپ کو اذیت پہنچانے کے درپے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ربیہ بن عباد ذیلی مسلمان ہونے کے بعد اپنی جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا، آپ فرما رہے تھے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے اور آپ کے پیچھے پیچھے گورے چٹے چہرے اور بھینگی آنکھوں والا جس کے سر پر 2 مینڈیاں تھیں کھڑا لوگوں سے کہہ رہا تھا، یہ بے دین اور جھوٹا ہے، آپ جہاں بھی دعوت کے لیے جاتے یہ آپ کے پیچھے پیچھے رہتا۔ جب میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے۔ اس کے راوی ابو زناد کہتے ہیں، میں نے ربیہ سے کہا کہ تم تو اس وقت بہت چھوٹے ہوگے۔ میں نے کہا نہیں، قسم بخدا میں اس وقت سمجھدار تھا، کنواں سے پانی کا مشکیزہ بھر لاتا تھا، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ تھا اور اس وقت جوان تھا۔ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کو دعوت دینے کے لیے جاتے تو آپ کے پیچھے چٹے گورے چہرے اور لمبے بالوں والا ایک شخص ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل قبیلہ کو مخاطب کر کے فرماتے، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میری تصدیق کرو اور میری حفاظت کرو تاکہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا سکوں۔ جب آپ اپنی گفتگو سے فارغ ہوتے تو وہ شخص کھڑا ہو جاتا اور کہتا، اے قبیلے والو، یہ شخص تمہیں لات و عزا سے دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں تمہارے جن بنی مالک بن عقیش سے دور کرنا چاہتا ہے، یہ تمہیں بدعت و گمراہی کی دعوت دے رہا ہے، اس کی بات نہ سنو۔ میں اپنے والد سے کہا، یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ اب تفسیر قرطبی میں بھی تھوڑی سی اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ حمیدی اور دوسرے علماء نے زیادہ ذکر کیا ہے، جب اس کی بیوی نے سنا کہ اس کے خاوند اور اس کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، جبکہ آپ کعبے کے پاس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کو سلب کر لیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، وہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، اے ابوبکر، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تیرا ساتھی میری ہجو کرتا ہے، اللہ کی قسم اگر میں اس کو پاتی تو میں یہ پتھر اس کے منہ پر مارتی، اللہ کی قسم میں شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے یہ پڑھا، ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کے حکم کا ہم نے انکار کیا اور اس کے دین کو ہم نے مبغوث رکھا۔ پھر وہ چلی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ دیکھتے نہیں تھے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا؟ فرمایا، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کو مجھ سے روک لیا تھا۔ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمم کہتے تھے، وہ آپ کو اس نام سے گالی دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کیا تم تعجب کا اظہار نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مشرکین کی اذیتوں کو مجھ سے دور کر دیا ہے؟ وہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کی ہجو کرتے ہیں، جبکہ میں تو محمد ہوں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اس کے نزول کا سبب وہ ہے جو عبد الرحمن بن زید نے حکایت کی ہے کہ ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا، اے محمد، اگر میں تجھ پر ایمان لاؤں تو مجھے کیا عطا کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمانوں کو عطا کیا جائے گا۔ اس نے کہا، مجھے ان پر کوئی فضیلت نہ ہوگی؟ فرمایا، تو کیا چیز چاہتا ہے؟ اس نے کہا، اس دین کی تباہی کہ میں اور یہ لوگ برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب۔
ایک تیسرا قول ہے جسے عبد الرحمن بن کیسان نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو ابو لہب ان کے پاس جاتا، وہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے، وہ اس سے کہتے تو ہماری بنسبت ان کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے۔ ابو لہب انہیں کہتا وہ کذاب اور ساحر ہے، وہ لوگ ملاقات کیے بغیر واپس چلے جاتے۔ ایک وقت آیا تو اس نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو پہلے وفدوں کے ساتھ کرتا تھا، انہوں نے کہا ہم واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہم اسے دیکھ لیں اور اس کی بات سن لیں۔ ابو لہب نے انہیں کہا ہم لگاتار اس کا علاج کرتے رہے تو اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو اس وجہ سے آپ پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ ابو لہب نے ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تو اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو اس سے روک دیا اور اس صورت کو نازل فرمایا۔ تبت کا معنی ہے اس نے نقصان اٹھایا، یہ قتادہ کا قول ہے۔ قول یہ کیا گیا اس کے معنی وہ خائب و خاسر ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا وہ گمراہ ہوا، یہ عطا کا قول ہے۔ اور ایک قول یہ کیا گیا وہ ہلاک ہوا، اور ایک اور قول ہے کہ وہ ہر خیر سے خالی ہو گیا۔ تباب ہلاکت کو دونوں ہاتھوں کے لیے خاص کیا گیا ہے کیونکہ اکثر عمل انہی دو کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی دونوں ہاتھ خسارے میں رہے اور وہ خود خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوا۔ ایک قول یہ کیا گیا یدین سے مراد اس کی ذات ہے، نفس کو ید کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بما قدمت یداک، تو نے جو آگے بھیجا ہے اس کے بدلے۔ و تب فرا نے کہا کہ پہلے تبت دعا ہے اور دوسرا خبر، جس طرح یہ جملہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت ابی کی قرأت میں وقت تب ہے۔ عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ ابو لہب نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر جادو کر دیا ہے، بے شک ہم میں سے ایک پورا بکرا کھا جاتا تھا اور دودھ کا بڑا پیالہ پی جاتا تھا اور وہ سیر نہیں ہوتا تھا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک ران کھلا کر سیر کر دیا ہے اور دودھ کے ایک پیالے سے تمہیں سیراب کر دیا ہے۔ عبدالعزیٰ کو ابو لہب کہنے کی وجہ۔ ابی لہب ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اس کے حسن اور روشن چہرے کی وجہ سے اسے ابو لہب نام دیا گیا ہے۔ ایک قوم کا گمان ہے کہ اس میں یہ دلیل موجود ہے کہ کافر کا ذکر کنایتاً کرنا درست ہے، یہ قول باطل ہے۔ علماء کے نزدیک 4 وجوہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ابو لہب کیا ہے۔ اس کا نام عبدالعزیٰ تھا، عزا ایک بت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بت کی طرف معبودیت کی نسبت نہیں کی، وہ اپنے نام کی بجائے کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی کنیت کے ساتھ وضاحت کی۔ تیسری وجہ اس میں کنیت سے معزز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معزز نام سے کم درجے کے نام کی طرف اتارا، جبکہ اس کے بارے میں خبر دینے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ان کے ناموں سے یاد کیا اور ان میں سے کسی کی بھی کنیت ذکر نہ کی۔ یہ اسلوب تیری اس امر کے متعلق رہنمائی کرتا ہے کہ اسم کنیت سے فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اس کی کنیت ذکر نہیں کی جاتی، اگرچہ یہ اس کے ظہور اور بیان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف کنیت کی نسبت محال ہوتی ہے کیونکہ وہ کنیت سے پاک ہے۔ چوتھی وجہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اس کی نسبت کو ثابت کرے کہ وہ اسے جہنم میں ڈالے گا تو وہ جہنم کا باپ ہے، کیونکہ اس نسبت کو ثابت کیا جائے، تاکہ اس نسبت کو ثابت کیا جائے اور اس نے اپنے حق میں جس فعل کو اختیار کیا ہے اس کو نافذ کیا جائے۔ ایک قول یہ کیا گیا اس کا نام ہی اس کی کنیت تھی، اس کے گھر والے اسے ابو لہب ہی کہتے تھے کیونکہ اس کا چہرہ روشن اور خوبصورت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس امر سے پھیر دیا کہ اسے کہیں ابو نور ابو ضیاء، جو محبوب و مکروہ کے درمیان مشترک ہے۔ ان کی زبانوں پہ یہ جاری کر دیا کہ اسے ابو لہب کی طرف منسوب کریں، جو صرف مکروہ و مذموم کے ساتھ مخصوص ہے، جو آگ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے یوں ثابت کیا کہ اسے جہنم کا ٹھکانہ بنا دیا۔ حضرت ابن عباس رسالہ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تو اسے فرمایا جو ہونے والا ہے اسے لکھ، تو جو لکھا گیا اس میں تبت یدا ابی لہب بھی تھا۔ منصور نے حضرت حسن بصری رسالہ سے تبت یدا ابی لہب کے بارے میں پوچھا کیا یہ ام الکتاب میں تھا؟
کیا ابو لہب یہ طاقت رکھتا تھا کہ وہ آگ میں داخل نہ ہو؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم وہ طاقت نہیں رکھتا تھا کہ اس میں داخل نہ ہو۔ اللہ کی کتاب میں ابو لہب اور اس کے والدین کی تخلیق سے پہلے ہی موجود تھا۔ اس کی تائید حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قول بھی کرتا ہے جو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا، تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، تجھ میں اپنی روح پھونکی، تجھے اپنی جنت میں سکونت عطا کی، اپنے فرشتوں سے تجھے اپنا سجدہ کروایا، پھر تو نے لوگوں کو خائب و خاسر کر دیا اور انہیں جنت سے نکال باہر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تو وہی موسیٰ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ساتھ چن لیا، تجھے تورات دی، مجھے ایسے امر پر ملامت کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں اس سے قبل لکھ لیا تھا جبکہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق نہیں فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ یہ گفتگو پہلے گزر چکی ہے۔ حمام نے حضرت ابو ہریرہ اس والے سے جو روایت نقل کی اس میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تو کتنا عرصہ پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے پہلے تورات کو لکھ دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی 2000 سال پہلے۔ فرمایا کیا تو نے تورات میں پایا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَغَوَىٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نے کہا ہاں۔ فرمایا کیا تو مجھے ایسے امر پر ملامت کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے 2000 سال پہلے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اسے کروں گا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔